السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ آج کا جو موضوع ہے، بیان کا موضوع ہے رمضان کی فضیلت، رمضان کا استقبال۔ تو آئیے آپ سماعت فرمائیے۔ استقبال رمضان کے موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بہاولپور میں یادگار خطاب فرما رہے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ ولا معین لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي رواية: أنا أجزى به. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے.
حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر بہاولپور میں حاضری کا اتفاق ہوا. یہاں بیٹھ کے بات نہ کریں جی، چلو اندر جا کے باتیں کرنے والے اٹھاؤ، بات کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے. یہ جتنے اس قسم کے ہوتے ہیں نا، یہ اسٹیج پہ آتے ہیں سب سے پہلے اور پھر چپ نہیں ہوتے، بیٹھتے نہیں. خدا ہی نے ہدایت عطا فرما. اگر ان کو ہدایت نہ ہو تو تم ہدایت کر دینا. جو اب شرارت کرے پکڑ کے دو لگاؤ، نہ چلاؤ پکا. یہ آپ حضرات کے شہر میں بارہا حاضری کا اتفاق ہوا ہے. الحمدللہ آپ حضرات شوق سے تشریف لاتے ہیں. آج بھی بڑی کثرت سے تشریف لائے ہیں. دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک اس حاضری کو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. میں بھی جلسوں کا تھکا ہوا، بیماری کا مارا ہوا. اب رمضان المبارک بالکل قریب ہے، چھٹی کرنے کے موڈ میں تھا. یہ بیچارہ میرا دوست حاجی احمد دودھ والا میرے پاس ملتان تشریف لائے کہ رمضان سے پہلے ایک جلسہ استقبال رمضان کے عنوان سے ہو جانا چاہیے. نہ جانے کس کس کو رمضان المبارک کا احترام نصیب ہو جائے گا، عظمتیں نصیب ہو جائیں گی، احترام مل جائے گا. دوسرے ساتھیوں نے بھی بڑی کوشش کی. ان کے ساتھی بھائی عبداللطیف صاحب ہیں، سرفراز خان صاحب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے کاروبار میں مال و جان برکت عطا فرمائے. آج کل یہ سوچنے والے لوگ بھی بہت کم رہ گئے کہ کوئی نیکی کا کام کرو. جب بھی چار پیسے آئیں گے شرارت سوچے گی. اور اب تو اور بھی وقت نازک سا آ گیا. ہمارے ملتان کے بہاولپور روڈ پہ جس پہ سے روزانہ آپ لوگ گزرتے ہیں، 1.5-2 مہینے کا عرصہ ہوا، دن کے 12 بجے جمعے کے دن تیز رفتار بس آئی، 14 آدمی 1 سیکنڈ میں ختم کر دیا. 1 منٹ پہلے علم نہ ہو سکا. بہاولپور کے مسلمانوں، ہم نے شام کو مظفر گڑھ شہر میں لاؤڈ اسپیکر پہ یہ اعلان سنا، آؤ سارے خاندان کا جنازہ پڑھو. پورا خاندان تیاری کر کے شادی میں شرکت کے لیے آیا. بس بدلنے کے لیے چوک پہ کھڑے تھے کہ لاری نے آ کر ان کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا. سارا خاندان ایک پٹڑے پہ نہا گیا، ماں بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بہن بھی، بھائی بھی، سارا خاندان. تمہیں کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، 10-10 20-20 آدمی 1 سیکنڈ میں مر رہے ہیں. اور ہمیں پھر اپنی تیاری کا فکر نہیں کہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے گا. اسی کو مجذوب کہتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل. ہزاروں آئے، ہزاروں جائیں گے، تیاری کے کرنے والے کے بعد کام آئے گی. عجیب شعر ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کا. فرمایا کرتے تھے جانو نہیں پیا کس دن بلا لے، جانو نہیں پیا کس دن بلا لے، پھر کھڑی منہ ٹکے گی ارے تو دل کے دن. وقت کے وقت کیا ہو سکے گا؟ جو پہلے کچھ کمائی کر لے گا، تیاری کر لے گا تو وہ اس کے کام آ
جائے گی، ورنہ تباہی میں جا پڑے گا، بربادی میں جا پڑے گا۔ چاروں طرف کے واقعات و حالات پہ ذرا نظر تو ڈالو، کسی کے مرنے کو دیکھ کر اپنے مرنے کا یقین تو کرو۔ ہزاروں جنازے تیرے سامنے سے گزر گئے اور تیرا بھی ارادہ نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہیں راہ روے، سب کے سب ہیں راہ روے سوئے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے سوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی کوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف چوبے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا۔ یہ زمین، یہ زمان، یہ مکین، یہ مکان، سارا نظام عارضی ہے، فانی ہے، برباد ہو جانے والا۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، او لوگو دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، دنیا بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرمایا، دنوں میں سے دنوں کا سردار جمعہ، مہینوں میں سے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ، کتابوں کی سردار قرآن کریم، ان نبیوں اور پیغمبروں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ تمہیں مل گیا، قرآن تمہیں مل گیا، رمضان تمہیں مل گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہیں مل گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ خداوند کریم نے کتنا بڑا کرم فرمایا، میری تیری زندگی میں پھر رمضان آیا۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ رمز ہے، یعنی اس لفظ سے مشتق ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمز کے معنی بھٹی کے، بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے، سونے کو صاف کرتی ہے، چاندی کو صاف کرتی ہے، پیتل تانبے کو صاف کرتی ہے، اور رمضان کا جو لفظ رمض سے آیا گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا میرے بندو، تم نے جو 11 مہینے فسق و فجور کیے، گناہوں کے دریا بہا دیے، تم نے گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے، آؤ میں تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے۔ بخشش کے سامان ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات جب آتی ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی یہ سکون کیسے ملا، یہ راحت کیسے ملی، یہ چین کیسے ملا، یہ عذاب سے نجات کیسے ملی؟ جواب ملے گا لوگوں، دنیا میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والا مہینہ آ گیا۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جس میں برکتوں والی کتاب آئی، رحمتوں والی کتاب آئی، عظمتوں والی کتاب آئی، شان والی کتاب آئی۔ کتنی شان والی؟ فرمایا انہ لقرآن کریم، سخاوت والی کتاب آ گئی، کریمی والی کتاب آ گئی، اتنی بڑی شان والی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون،
فرمائی جس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں. خدا کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے فرشتوں نے اللہ پاک کی زبان سے بے مثل زبان سے جیسی بھی اس کی زبان ہے سورت طٰہٰ سورت یاسین کو تلاوت سنی. فرشتوں نے سوال کر دیا مولا یہ کلام کس کو ملے گا؟ جواب ملا میرے محبوب کی امت کو ملے گا. اندازہ لگاؤ جس کلام کو خدا کی مقدس زبان نے ادا کیا ہو، تلاوت کیا ہو، جس کو 30 برس تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہو، 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کی ہو، سارے بزرگوں قطب و ابدالوں غوثوں نے تلاوت کی ہو، اور سب کے سب یہ کہتے ہو بل هو قرآن مجید. بڑی بزرگ کتاب ہے، عظمتوں والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تاکید فرمائی او لوگو میری جائیداد سونا نہیں، میری جائیداد چاندی نہیں، میری جائیداد زمین باغات نہیں. او لوگو یہ قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کی جائیداد ہے، یہ ترکہ ہے میرا، اسے سنبھال کے رکھنا. فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا، ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لکھے پڑھوں کے لیے ہدایت ہے، دکانداروں کے لیے ہدایت ہے، حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے، محکوموں کے لیے ہدایت ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ حرام و حلال کا فرق بتاتی ہے، جائز ناجائز کو قرآن کریم بتاتا ہے. ایک ایک آیت محفوظ ہے، ایک ایک کلمہ محفوظ ہے، ایک ایک جملہ محفوظ ہے، ایک ایک حرف محفوظ ہے. فرمایا لوگو تم دنیا کی تمام چیزوں کی حفاظت کرو گے، میں خدا اس کلام کی حفاظت کروں گا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. تو رمضان کے ساتھ اس قرآن کو اور زیادہ مناسبت ہے. فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جس کو رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے. کئی دن ہو گئے ملتان شہر کے چھوکرے آئے تھے کہ جی مولوی اکٹھے ہو کر کے رمضان شریف کو 1-2 مہینے آگے پیچھے کر لو. ان کے خیال میں یہ رمضان نماز جو کچھ بھی ہے مولویوں نے بنایا. میں کہا کہ 30 روزے رکھنے ہی مقصود ہے نا، ذرا 2 مہینے ٹھہر کے رکھ لیں. حالانکہ یہ بات نہیں. ارے اس امت پہ تو 1 مہینے کے روزے ہیں، بعضی امتوں پہ 6 مہینے کے روزے رہے، 6 مہینے کے روزے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو یہ حالت تھی کہ عید کے بعد تڑپا کرتے تھے. مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا تھا کہ آئندہ پتہ نہیں کس کو رمضان آئے گا اور کس کو نہیں. پچھلے سال رمضان مبارک میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آدمی کھاتے تھے، پیتے تھے، دندناتے تھے. سال کے درمیان میں مختلف بہانوں سے موت آئی. آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بڑھ گئے، لیکن اب بنتا کچھ نہیں. اس لیے خدا کہتا ہو لوگوں تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. او لوگوں میں نے تم پہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا روزہ فرض کر دیا. تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں، پیاسا مارنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون.
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، خوف خدا والے بن جاؤ۔ کس طرح؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گرمی کا رمضان ہوتا ہے، حلق خشک ہے، زبان پہ کانٹے جم گئے، منہ میں کلی کے لیے پانی لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں سے گل حلق کو دبائے بیٹھا ہے، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، دوسرا کوئی نہیں دیکھ رہا، کتنا پانی پی سکتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کے اپنے بندے کی کوشش کو دیکھ رہا ہوں، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کپڑا بھگو بھگو کے اوڑے پھرتا ہے، پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، پانی میں بیٹھا ہے، اندر قطرہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کی ذات اتنی راضی ہو گئی، اور میرے بندے جب تو قیامت میں آئے گا، نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، خیرات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، صدقات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا۔ جب روزی کے بدلے کا وقت آئے گا، آواز آئے گی او میرے بندے، او گرمی میں روزہ رکھنے والے، او حلق کو گھونٹ کر رکھنے والے، ایک ایک قطرہ اندر نہ جانے دینے والے، آ جا، تو نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خدا روزے کی جزا خود موجود ہوں۔ فرمایا روزے کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں، میرے روزے کی توہین ہے۔ خوبصورت بیوی سامنے بیٹھی ہے، مسکرا رہی ہے، یاد آ گیا روزہ ہے، فوراً کہتا ہے جا اپنا کپڑے دھو کام کاج کر، بیوی اپنی ہے، روزہ یاد آ گیا، اس کو کہتا پڑے رہو۔ خدا کہتا دیکھ دل کے ارمان دل میں رکھ لیے، بیوی تھی مسکرا رہی تھی، میری وجہ سے اس کو پرے کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ میاں کھاتا نہیں، اللہ میاں پیتا نہیں، اللہ میاں ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا میرے بندے تو خدا تو نہیں بن سکتا پر میرا بندہ ہے نا، چند گھنٹوں کے لیے میرے والی صفت اپنا لے۔ فرمایا روزے کا بدلہ میری ذات ہے یا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، روزے کی جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور جن لوگوں کو قدر تھی، کسی نے سیدنا علی مرتضیٰ سب کے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی سے پوچھا، کسی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیری بھی کوئی دنیا میں پسند ہے؟ فرمایا ہاں، پہلی پسند یہ ہے کہ گرمی کا روزہ ہو اور دشمن کے گلے پہ میری تلوار ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، مجھے تو یہ پسند ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، مدینہ منورہ، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابی رونے لگا، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، حضرت معاذ کو روتا ہوا دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگا او معاذ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیوں روئے؟ فرمانے لگی نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرے ارمان پورے نہ ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوتا، میں جہاد میں شریک ہوتا، کافروں سے میرا مقابلہ ہوتا، کئی کافروں کو میں قتل کر دیتا اور پھر وہ کافی سارے کافر مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر میرا گلا کاٹ دیتے، پھر میری پیاسی زبان کاٹ دیتے، اور پھر میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہوتا، میرا رب پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کیا تمنا تھی لوگوں، ساڈی تو اگر کوئی تمنا بھی ہوے گی کوٹھی دے کولوں جو لنگ سونا ہائے کوٹھی میری ہوے آ، اے بنگلہ میرا ہوے آ، اے کار میری ہوے آ، تے گلستان دے وچ جو لنگدا اے کدا ہی نہیں آندا اے قبر میری ہوے آ۔ مرن کو بڑے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا کرم کرو غریبوں،
اسرائیل پیسے شیسے نہیں مریندا نہ تو جتنے بڑے بڑے لوگ کرنا یہ نوٹ دے دے کے اصا غریباں کو تختہ کرائی رکھنا جہے واسطے آوے نہ کہاں 100 کا نوٹ گھنتے برابر آئے گا کہ تختہ کر شکر ہے اسرائیل پیسے نہیں گھندا تو بہت سارا کام بگڑ بن گیا اصا غریب تو ٹھنڈو کے رہو نہ دنیا اندازہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ تم پہ آ گیا عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو 1 مرتبہ کا ثواب ملے گا رمضان میں سبحان اللہ کہو 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا عام دنوں میں نفل پڑھو نفل رہے گا رمضان کا چاند نظر آتے ہی نفل کا درجہ فرض کے برابر بن جائے گا عام دنوں میں قرآن کا 1 لفظ پڑھ 10 نیکیاں ملیں گی 10 گناہ معاف ہوں گے 10 درجے بلند ہوں گے رمضان میں نیت باندھ کر 1 لفظ قرآن کریم کا پڑھ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 لفظ کے بدلے 700 نیکیاں ملیں گی تسا حضرات قدر نہیں کرتے دکانوں پہ بیٹھ کے پوچھتے ہو تو حافظ تیز گاؤں میں یہ کوٹا پسینجر ہے یہ نہیں پوچھتے کہ ٹکا کے ترتیل نال سونا قرآن کون پڑھتا ہے قرآن جن کے صدقے ہر کسی کی نجات تھی ہوئی ان کو عیدی میں پڑھتے ہیں رمضان دے مہینے جڑے مسیت بہتے ہیں نا وہی بیٹھے رہنا جڑے ویلے امام پہلی رکعت وچ گیا وہ بھج کے رہ گیا میں ملتان شہر کے اندر انہاں دا علاج کرتا رہا یہ پہلی رکعت وچ سانکو دھوکھا دیندے سی میں پہلی رکعت وچ تھوڑی منزل پڑھنی تے دوسری وچ زیادہ پڑھنی میں کہا ہن منجو کیڑے ویلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون او میرے بندو تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں تم سے غلہ بچانا مقصود نہیں کھانا پینا بچانا مقصود نہیں بلکہ لعلکم تتقون پرہیزگاری مقصود ہے تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے تمہاری اطاعت بڑھانی مقصود ہے ایام معدودات گنتی کے دن ہے شاید پھر کس کو آئیں گے ایک منٹ بڑا قیمتی ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ایک دن بڑا قیمتی ایک رات بڑی قیمتی اس لیے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل رات کے سجدے دن کا روزہ جی ناظرین آپ سن رہے تھے حضرت مولانا قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی زبردست بیان تھا رمضان کی آمد کے بارے میں بیان تھا رمضان کی فضیلت تھی روزہ رکھنے پہ کیا اجر ملتا ہے اور ماہ رمضان میں کن کن گناہوں سے بچا جا سکتا ہے اللہ پاک کا تقوی نصیب ہوتا ہے تو اس طرح اللہ پاک ہمیں سب کو سعادت نصیب فرمائے ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کی آپ سب سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اللہ پاک ہمیں اس کا ادب نصیب فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے